جب آپ نصوص کو اٹھا کے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی، یعنی جب آپ ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کے، تو اس کے اندر نا آپ کو جتنا بھی پیغام آپ کو ملتا ہے یا جتنا بھی آپ کو کانٹینٹ ملتا ہے، آل از ناٹ ایکول. کچھ نصوص ایسی ہیں، کچھ ٹیکسٹ ایسے موجود ہیں جن ٹیکسٹ کا بنیادی مقصود جو ہے وہ آپ کو ڈرانا ہے. کچھ ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو بشارت سنانی ہے، آپ کو خوشخبری دینی ہے اچھے اعمال کے اوپر. اوبویسلی جب آپ کے رول ماڈلز یا آئیڈلز انسان ہوں گے، وہ انسان جو بھی حیات ہیں، تو اوبویسلی یو آر دین فالوئنگ دوز پیپل جو کہ خود کمزور ہے بیچارے، اور آپ کے گولز بھی چھوٹے چھوٹے. ہاں، اگر آپ فالو کریں گے کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اور وہ آپ کے پرائمری ایگزامپل ہوں گے، ان کی اسوہ آپ کے لیے پرائمری گائیڈنگ پرنسپلز ہوں گے، تب آپ واقعتاً زندگی میں پرفیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. بینگ ہیومن we're incomplete، اور ہمارے اندر کمیاں، کوتاہیاں، اور ہم خطا کار ہیں بنیادی طور پہ. we're made out of these mistakes. تو انسان جب اتنی غلطیاں کرتا ہے، تو اگر اس غلطیوں کے اندر بھی اس نے گول ہی اپنا اتنا چھوٹا سا بنایا ہوا ہے، اب اس میں سے بھی کچھ کمی کوتاہی ہوتے پھر where will that person end up؟ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا گول بہترین رکھیں، ٹاپ کا رکھیں. اگر اس میں فیل بھی ہو جائیں گے، کم سے کم you started on that journey. اب یہ صحیح ہے. اب علم حاصل کرنا ہر مرد عورت کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے. کون سا علم حاصل کرنا؟ آپ اگر یہ کوڈ کر رہے ہیں نا، ڈگریوں کی بات کر رہے ہو، اگر آپ یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہو، اگر آپ عصری علوم یعنی آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہو، تو پھر اگر یہ فرض ہے تو پھر مائنڈ یو we're not all equally placed to achieve that goal. معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈفرینٹ لیول پہ پیدا کیا ہے، اور اس کے ماں باپ کی جو سچویشن ہے، جو جس جگہ پہ وہ پیدا ہوا ہے، جس سوشو اکنامک سچویشن میں وہ پیدا ہوا ہے، وہ شخص اسی کے مطابق علم حاصل کر سکے، جس کو آپ علم کہہ رہے ہیں. بیسیکلی یہ فنون ہے، میں اس کو علم نہیں کہتا بائی دی وے. یہ جو عصری علوم جو سارے کے سارے یہ فنون ہے سارے کے سارے. اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ کیا علم، جس کی ہم بات آج کے دور میں، جس کو ہم علم کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کورسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت اچھے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں لازمی اس جنریشن کے لیے خاص طور پہ. مطلب اگر آپ کرپٹو سیکھ سکتے ہیں اور آن لائن مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں، ہر چیز سیکھ سکتے ہیں، تو دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور لازمی ہے، بلکہ اچھی بات ہے، سیکھیں. لیکن اگین جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اس کو کیا سمجھنا چاہیے؟ اس کو عظیمت ہی سمجھنا چاہیے، اس کو بڑا کام ہی سمجھنا چاہیے. اس کو بیر منیمم ریکوائرمنٹ نہ سمجھنا شروع کر دیں ہر بندے کے لیے. ایوری پرسن از ناٹ دا سیم. اب آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ میرا آپ کے سامنے یہ بیٹھ کے آپ کو بیان کرنا، یہ اس بات کے بارے میں سب سے بڑی دلیل ہے کہ علم کا لیول کہاں پہ آ گیا ہے. ہم جیسے آپ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے اس کی اور میں کیا مثال پیش کروں؟ اس کو یہ لیول آ چکا ہے ہمارا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج جو آپ لوگوں نے ٹاپک پڑھا تھا، جس کا نام آپ لوگوں نے پڑھا تھا، اس کا ٹاپک کا نام تھا اسلام فار دا کامن مین، دا بیسک مسلم. اور یہ ٹاپک رکھنے کا جو بنیادی مقصود تھا، وہ بنیادی مقصود تھا کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر نا اوور آل دیکھا جائے تو ایک پولرائزیشن نظر آتی ہے آپ کو. اور وہ پولرائزیشن آپ کو اس اعتبار سے نظر آتی ہے کہ دین کا کام کرنے والے لوگ بھی، ان کے اندر آپ کو ڈویژن اس قسم کی نظر آتی ہے کہ ایک طبقہ آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ دین کا علم حاصل کرنا یا دین کے بارے میں بات کرنے کے لیے یا دین سے منسلک رہنے کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کے علم کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کو کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری ون ہیز دا سیم رائٹ. یا پھر ان ادر ورڈز کیا کہتے ہیں، دین جو ہے نا وہ مولویوں کی جاگیر تو نہیں ہے نا، یا مولویوں نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے دین اسلام کا، تو سب کا ایک آپ کو نیریٹو یہ ملتا ہے. دوسری طرف آپ کو ایک نیریٹو یہ ملنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے دین اسلام سے کسی بھی کیپیسٹی کے اندر منسلک رہنا ہے تو آپ جو ہے نا وہ ویکینڈ عالم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی کے اندر درس نظامی یا اس کے قریب کی کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اسی طرح کے اور بھی آپ کو نا ڈائیکاٹمیز ملتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ آج اس ٹاپک کو کور کیا جائے کہ عام بندے کے لیے، مسلمان کے لیے کون سی ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا کیا کرنا ضروری ہے مسلمان کے لیے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ عزیمت ہیں. یعنی عزیمت سے مراد یہ ہے کہ وہ کرنا باعث فضل ہے، لیکن وہ کرنا سب کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ ڈیمارکیشن کرنا بہت ضروری ہے، اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے مزید چلیں، 3 ایسپیکٹس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس سے پہلے ایک تھوڑا سا ایک پریفیس آپ کے سامنے میں رکھ دوں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اندر، ایون قرآن مجید کے اندر بھی جو درجہ بندی کی گئی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے. وہ توقیفی ہے معاملہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسل کے اندر بھی درجات ہیں. کچھ انبیاء اوپر ہیں، کچھ نیچے ہیں، کچھ کا درجہ ایک معاملے میں زیادہ بلند ہے. اوبویسلی وہ انسانوں سے کمپیئر نہیں کرتے یا وہ صحابہ سے کمپیئر نہیں کرتے، لیکن
ود ان دا انبیاء رسول دیم سیلوز بھی ڈویژن ہے، کچھ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بھی ڈیمارکیشن کی ہوئی ہے اسٹیپس کی. کچھ جگہوں کے اوپر قرآن مجید کا کچھ پورشن جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے، اس کے اندر زیادہ فائدے ہیں، یا اس کے اندر کچھ ایسے فضائل ہیں جو کہ آپ کو باقی پورشنز کے اندر نہیں ملتے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ اخلاص ہوگی، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو آیت الکرسی ہوگی، سورہ فاتحہ ہوگی. یہ ایسے پورشنز ہیں قرآن مجید کے جو قرآن مجید خود بہت رسپیکٹیبل ہے اور سب سے بہترین کتاب ہے، لیکن اس کے اندر بھی ڈیمارکیشن مزید ہوئی ہوئی ہے، درجہ بندی ہوئی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اسلام کا جو پیغام ہے، جب آپ نصوص کو اٹھا کے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی، یعنی جب آپ ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کے، تو اس کے اندر نا آپ کو جتنا بھی پیغام آپ کو ملتا ہے یا جتنا بھی آپ کو کانٹینٹ ملتا ہے، آل از ناٹ ایکول. ہر چیز سیم ایکول لیول کے اوپر نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ نصوص ایسی ہیں، کچھ ٹیکسٹ ایسے موجود ہیں جن ٹیکسٹ کا بنیادی مقصود جو ہے وہ آپ کو ڈرانا ہے. کچھ ٹیکسٹ ایسے ہیں جن کا بنیادی مقصود جو ہے نا وہ آپ کو عمل کے اوپر راغب کرنا ہے، آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. اور کچھ ٹیکسٹ ایسے ہیں جن کا بنیادی مقصود جو ہے نا وہ آپ کو وعید سنانا ہے. کچھ ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو بشارت سنانی ہے، آپ کو خوشخبری دینی ہے اچھے اعمال کے اوپر. تو یہ ساری کی ساری ڈیمارکیشن جو قرآن مجید کے اندر بھی ہوئی ہوئی ہے اور دیگر نصوص کے اندر بھی آپ کو ملتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. اور جن لوگوں نے اس کو ایک بالکل ظاہری انداز کے اندر یا سب کو برابر لیول کے اوپر سمجھنا شروع کر دیا ہے، وہ عمومی طور پہ غلطی کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے اپنی اپروچ کے اندر بھی غلطی پہ چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی شریعت یا دی گئی شریعت یا قرآن مجید کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، در حقیقت یہی تو کافر ہیں. اب یہ جو آیت ہے، کیا یہ تکفیر کرنے کا جواز ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ عمل پیرا نہیں ہے قرآن مجید کے تمام طرح احکامات کے اوپر؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اگر اس طرح کریں گے تو پھر تو ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل فارغ ہو جائیں گے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس معاملے کی حساسیت کو آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. کچھ چیزیں میٹافورکلی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں تعزیر کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں. تو یہ قرآن مجید کا اور یہ نصوص کا جو ہے نا وہ جنرلی مزاج آپ کو اسلام کے اندر ملتا ہے. اچھا، اس کے بعد آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو عام مسلمان ہے اس کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی آپ جیسے میں نے مینشن کیا، چاہے علم حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ فردوس اعلیٰ کے اوپر پہنچنے کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ اخلاق کے ٹاپ لیول کے اوپر پہنچنے کی بات کر رہے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے پھر ایم نہ کرے یا ان کے اوپر فوکس نہ کرے کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. میں نے آپ کو جیسا کہا کہ کچھ چیزیں جو آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہیں ان سے موٹیویٹ ہونا بھی لازمی ہے، اور آپ کا گول، ایسے گولز، آپ کے لافٹی گولز ہونا ود ریگارڈس ٹو یور آخرہ، یہ بھی لازمی ہے. وہ مشہور بات آپ نے سنی ہوگی نا، اف یو شوٹ فار دا مون ایون اف یو مس یو لینڈ امنگس دی اسٹارز. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا یہاں پہ فٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن سم تھنگ لائک دیٹ. اگر آپ اپنے ایم بلند رکھیں گے آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ناٹ آخرت کو مطلب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے بعد دنیاوی گول بناتے رہنا کہ نہیں یہ میں آخرت میں کیونکہ کامیاب ہونا چاہتا ہوں اس لیے میں دنیا میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ آپ اصل میں اپنے دنیاوی مقاصد پورے کر رہے ہو. خیر دیٹس اے ٹاپک فار اندر ٹائم. تو یہ جو ہائی اسٹینڈرڈز رکھنا ہے نا، یہ بھی آپ کو اسلام ہی سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کے اعتبار سے اونچے اسٹینڈرڈز رکھنے ہیں. فار ایگزامپل آپ سب نے حدیث جبریل سنی ہوئی ہوگی. حدیث جبریل کے اندر جو اس کا لاسٹ پورشن تھا، اس لاسٹ پورشن کے اندر خاص طور پہ ایک بات مینشن کی گئی جہاں پہ ڈیمارکیشن کی گئی کس چیز کے اندر؟ اسلام کے اندر، ایمان کے اندر، اور تیسری چیز احسان کے اندر. ان تین چیزوں کے اندر ڈیمارکیشن کی گئی. جب پوچھا گیا جبریل امین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان تینوں چیزوں کا بھی تعارف کروائیں، تو بتایا گیا اسلام کیا ہے، پھر ایمان کیا ہے، وہ 6 چیزیں بتائی گئی. اسلام کیا ہے، وہ جو 6 بنیادی جن کو پلرز آف اسلام کہتے ہیں، اس کی بتائی گئی. پھر جب احسان کی بات آئی جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، احسان کی جب بات آئی تو وہاں پہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ احسان کیا ہے؟ یہ تو مشہور چیز ہے یار. جیسے اللہ تمہیں نہیں، عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ بات تو جان لو کہ ایٹ لیسٹ یہ بات تو جان لو، کیونکہ یہ تو بات لازمی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ آپ کو احسان کا درجہ بتا دیا گیا.
لیکن دیکھیں اس کے اندر بھی درجہ بندی دوبارہ آپ کو بتائی ہوئی ہے یہاں پہ بھی، یعنی آپ کو اسلام کے بالکل بیسک پلرز جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اور ان بیسک پلرز کے علاوہ اس کے بعد آپ کو نیکسٹ ایمانیات بتائی ہوئی ہیں، ایمانیات کے بعد آپ کو پھر بتایا ہوا ہے احسان کا درجہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس کے بارے میں اور بھی حدیث ملتی ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تمہارے اوپر احسان ہر چیز، ہر معاملے کے اندر۔ اور پھر جانور کے بارے میں بتایا کہ جب جانور بھی ذبح کرو تو جانور بھی اچھے طریقے سے سلاٹر کرو، اس کو بھی اچھے طریقے سے کرو، یعنی آپ کی چھری وغیرہ تیز ہونی چاہیے اور اس کو بھی احسان کے درجے پہ جایا کریں۔ گویا کہ آپ کا جب بھی کوئی گول ہوتا ہے، کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے، اس کو آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں فلفل کرنا ہے۔ آپ نے یہ جو ہمارے یہاں ایک شوق ہے نا لوگوں کو، آپ وٹ یو کال اٹ، جگاڑ کرنے کا، جگاڑ نہیں کرنی ہوتی آپ نے ہر جگہ پہ، خاص طور پہ ود ریگارڈس ٹو یور آخرہ یو کانٹ ٹیک چانسز۔ آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ بھی رکھنا ہے اور آپ نے اپنے لافٹی گولز بھی بنانے ہیں، نہیں بنائیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ اور اوبویسلی جب آپ کے رول ماڈلز یا آئیڈلز انسان ہوں گے، وہ انسان جو بھی حیات ہیں، تو اوبویسلی یو آر دین فالوئنگ دوز پیپل جو کہ خود کمزور ہیں بیچارے، اور آپ کے گولز بھی چھوٹے چھوٹے۔ ہاں اگر آپ فالو کریں گے کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اور وہ آپ کے پرائمری اگزامپل ہوں گے، ان کی اسوہ آپ کے لیے پرائمری گائیڈنگ پرنسپلز ہوں گے، تب آپ واقعتاً زندگی میں پرفیکشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ترمذی کی روایت ہے 2531 if anyone is noting، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے جو ہے نا وہ 100 درجے ہیں، there are 100 levels جنت کے، اور ہر درجے کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے بھی درمیان فاصلہ ہے، اور فردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ لیول ہے جنت کا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فردوس وہ جگہ ہے جہاں سے جنت کے 4 دریا بہنا شروع کرتے ہیں، اوریجنیٹ کرتے ہیں وہاں سے، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھرون ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھرون ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ پورا منظر آپ کے سامنے بریفلی پیش کر کے پھر آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو، سوال کرو، تو کس کا سوال کرو؟ فردوس کا سوال کرو۔ یعنی اس میں آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ یار اللہ تعالیٰ بس تھوڑا بہت ہی دے دے، جنت میں انٹری کرا دے، بس داخلہ ہی کروا دے، نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ جنت میں داخلہ، گناہوں کی معافی اور دوزخ سے نجات، وہ بنیادی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا، آپ کے اعمال جیسے مرضی ہیں نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے جب آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے رحمت کا سوال کر رہے ہیں تو پھر ٹاپ چیز کا کریں اور کنوکشن کے ساتھ کریں۔ وہ بھی حدیث ملتی ہے آپ کو کہ جو دعا کنوکشن کے ساتھ نہیں ہوتی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو کنوکشن کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے ایم کرنا ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر، ٹاپ ٹیئر اسٹف کے لیے آپ نے ایم کرنا ہے، کبھی چھوٹے کے اوپر آپ نے سیٹل نہیں ہونا۔ سیم بات یہ آپ کو ایک قول ملتا ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں ایسے کام کرو، اس احسان کے درجے پہ کام کرو جیسے کہ تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تم نے کبھی فوت نہیں ہونا، ایسے کام کرو، اور اپنی آخرت کے بارے میں ایسے کام کرو جیسے تم نے کل مر جانا۔ یعنی مومن جو ہے نا وہ جگاڑ پہ بلیو نہیں کرتا، وہ بیر منم پہ بلیو نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے نا ایک لاجک بھی ویسے بائے، وہ لاجک کیا ہے؟ وہ لاجک یہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان ہمارے اندر بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، بینگ ہیومن ویئر انکمپلیٹ، اور ہمارے اندر کمیاں، کوتاہیاں، اور ہم خطا کار ہیں بنیادی طور پہ، انسان، نسیاں، بھول چوک، ہماری ڈیفینیشن ہی بھول چوک ہے، we're made out of these mistakes۔ تو انسان جب اتنی غلطیاں کرتا ہے تو اگر اس غلطیوں کے اندر بھی اس نے گول ہی اپنا اتنا چھوٹا سا بنایا ہوا ہے، اب اس میں سے بھی کچھ کمی کوتاہی ہوتے پھر where will that person end up؟ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا گول بہترین رکھیں، ٹاپ کا رکھیں، اگر اس میں فیل بھی ہو جائیں گے کم سے کم یو اسٹارٹیڈ آن دیٹ جرنی، لیکن اگر آپ کا گول ہی یہاں کا ہوگا تو پھر آپ کی جرنی کبھی اسٹارٹ ہوگی اور آپ ہمیشہ وہیں پہ رہ جائیں گے۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں لافٹی گولز رکھنا ہے نا، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور احسان کے درجے پہ جا کے ہر کام کرنا، یہ مومن کا شیوا ہے، یہ مومن سے ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز کر لیں یا نیچے آ جائیں۔ یٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب ہم جا رہے ہیں دوسری سائڈ کے اوپر، جس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا وہ کنفیوژنس پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کنفیوژنس کیا ہیں؟
That is the problem of misplaced virtuousness. جو چیز نیکی نہیں ہے اس کو بھی نیکی سمجھ لینا, یا پھر جو چیز نیکی ہے اس کو جس لیول کی وہ نیکی ہے اس سے بڑی نیکی سمجھ لینا. اور یہ پرابلم عمومی طور پہ کیوں آتا ہے؟ یہ پرابلم عمومی طور پہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ آئسولیٹڈ نصوص استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی قرآن کا ایک پورشن اٹھایا, کوئی ایک بات اٹھائی, اس کو پکڑ کے ہم نے بات بیان کر دی. ہم نے حدیث کا کوئی ایک پورشن اٹھایا, ایک حدیث اٹھائی آئسولیٹڈ, اور اس کو پکڑ کے ہم نے جو ہے نا اپنے آئی وانٹ سے ایجنڈا, آئی وانٹ سے نیریٹو, لیکن اپنی مرضی کی بات جو ہم اس وقت پروو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے اس کے ذریعے وہ بات جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنی شروع کر دی. اور اس دوران ہم نے کیا کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, بیٹیوں کی پرورش کے بارے میں آپ کو معلوم ہے حدیث ملتی ہے. ایسے ہی کوئی شخص فرض نمازیں چھوڑ کے بیٹیوں کی ساری خواہشات پوری کرنے کے لیے حرام بھی کمانا شروع کر دے, آپ کے خیال میں کیا یہ عظیمت کا باعث ہے, یہ نیکی کا باعث ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں. راتوں کو عبادت کرنا, تہجد گزاری نیکی کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے والدین بیمار ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ روزانہ صبح 7 بجے اپنے والدین کی خدمت میں موجود ہونا چاہیے وہاں پہ, وہ اپنی نیند پوری نہ کرے وہاں پہ اور روزانہ رات کو تہجد میں کھڑا رہے, آپ کے خیال میں اب یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں یا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ ابھی پرابلمٹک ہے. اگر کوئی شخص ہے جو شادی شدہ ہے, وہ اپنی بیگم کے حقوق کمپرومائز کر کے اور پوری رات روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر یہی کام کرتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ نیکی کا کام ہے؟ اس کے اوپر حدیث بھی آپ کو معلوم ہے, وہ جو 3 لوگ تھے, ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں پوری رات سوؤں گا نہیں, اور ایک نے کہا میں پوری زندگی روزے رکھوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا؟ ان کی تعریف کی نہیں, ان کو منع فرما دیا کہ یار یہ ایکسٹریم لیولز کے اوپر جا رہے ہو, یہ نیکی نہیں ہے. ڈونٹ کنسیڈر دس ورچوسنس ایکسٹریم, یعنی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے صرف یہ مت سمجھنا کہ ہم جو ہے نا وہ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں. ایک پرابلم ساتھ میں اس کے پیرل میں یہ ہے کہ ہم چیزوں کو وے نہیں کر پاتے, شر خیر کا موازنہ نہیں ہم کر پاتے. وہ ایک پورا کا پورا باقاعدہ ٹاپک ہے اسلام کے اندر, مطلب علم الاولیات, کہ what takes precedence over what, کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کیا چیز سیکنڈری ہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل میں نے ہمیشہ ایگزامپل دی ہے کیونکہ آپ لوگ سارے جو ہیں تقریباً کسی نہ کسی کیپیسٹی میں دعوتی آرگنائزیشن یا دیندار طبقے سے منسلک ہیں, تو میں اکثر ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ ریلیونٹ ہے کہ کوئی بندہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے, یا ماں باپ نے منع کیا ہے کلاس اٹینڈ نہ کرو, اس کلاس کے ایگزامپل لے لیں, ماں باپ نے منع کیا کلاس اٹینڈ نہ کرو, اور آپ ماں باپ کی بات سنے بغیر یہاں پہ آ جاتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ نیکی کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. اگر آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے نا اس بارے میں بھی, آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ تو نیکی کا کام ہے, امی ابو تو اتنی اچھی چیز سے منع کر رہے ہیں تو ان کی بات کیوں سننی چاہیے. ڈونٹ ہیو ڈاؤٹس ان یور مائنڈ. والدین کی فرما برداری ہر جائز کام کے اندر, ہر مباح کام کے اندر فرض ہے, فرض غیر مشروط, سوائے کن چیزوں کے اندر؟ اگر وہ آپ کو گناہ کا کام کہہ رہے ہو. کلاس نہ چھوڑنا گناہ کا باعث ہے, کلاس چھوڑ دینا گناہ کا باعث ہے. یہ جو کام آپ کر رہے ہیں, اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں یا یہ دعوت کے اندر منسلک ہیں یہ آپ ایک عظیمت کا کام کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ فضیلت کا کام ہے, یعنی یہ بنیادی ریکوائرمنٹ سے اوپر کا کام ہے. یو آر گوئنگ ابو اینڈ بیونڈ. ابو اینڈ بیونڈ جانا از ناٹ اے ریکوائرمنٹ, لیکن بیئر منیمم کیا ہے؟ فرائض پورے کرنا. آپ والدین کی بات سننا جو کہ فرض ہے وہ چھوڑ کے آپ کہہ رہے ہو میں جا رہا ہوں دعوت کے لیے, میں جا رہا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے, تو بھائی جان مہربانی کریں, ڈونٹ فول یور سیلف. یہ آپ نیکی کا کام نہیں کرے کسی کیپیسٹی کے اندر, کسی بھی کیپیسٹی کے اندر. تو اگین یہ میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یہ بات آپ کو بڑی عجیب سی لگ رہی ہوگی شاید ابھی سننے میں, مطلب یہ کیسے, مطلب علم کے بارے میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور بڑا سوچ سمجھ کے بات میں یہ بات کر رہا ہوں. تو اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھیں چیزوں کو کہ کس چیز کو کتنی اہمیت دینی ہے. عدل کریں, یہی عدل ہے کہ اس چیز کو وہاں پہ رکھنا جہاں پہ اس کو رکھے جانے کا حق ہے, جہاں پہ اس کو رکھنا چاہیے. تو اسی لیے کبھی بھی زندگی کے اندر یہ جو مس پلیس ورچوسنس ہے, اگر اس مسئلے کو سالو کرنا ہے, کبھی بھی عظیمت کو فرض نہیں سمجھنا, بڑے کام کو, اچھے کام کو یا عظیم ترین کام کو فرض نہیں سمجھنا. اکثر اوقات آپ لوگ حج عمرے بھی جاتے ہیں, ابھی بلکہ عمرے کے بارے میں بتاؤں گا میں, آپ لوگ جو حج عمرے بھی جاتے ہیں تو وہاں جا کے بھی نا یہ جو انکل افضل ہے نا یہ مار پڑواتے ہیں آپ لوگوں کو, اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں لوگوں کو اس بات کے اوپر, نہیں یہ کرنا افضل ہے, نہیں یہ کرنا افضل ہے, نہیں اس طرح کرنا افضل ہے. بھائی کیوں لڑے ہو آپس میں؟ آپ کو وہ افضل لگ رہا ہے آپ کر لو, یا آپ اس مکتب فکر کو فالو کرتے ہیں آپ وہ کر لو. آپ اگر اس مکتب فکر کو فالو کرتے ہو, اس اوپینٹ کو فالو کر رہے ہو, فالو اٹ.
فرض چیز کے اوپر لڑائی تو نہیں ہو رہی نا, بنیادی ارکان کے اوپر لڑائی تو نہیں ہو رہی, کیوں لڑائی کر رہے ہو, کیوں بحث مباحثہ کر رہے ہو؟ تو اسی لیے عزیمت کو فرض نہیں سمجھنا. اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر کلیئر ہو جائیں گی. اچھا اس کے اندر میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی دے دوں. میں نے آپ کو ابھی اولاد کی تربیت کے بارے میں بتائی, کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ پیسہ کمانا فار ایگزامپل. آج کل آپ کو پتہ ہے ویلتھ انفلوئنسرز بھی بہت آپ کو ہیں, اور وہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں. اسلام کی ضرورت ہے آج کل جو ہے نا وہ کوی مومنٹ کا مطلب ہے پیسے والا مومنٹ. کہاں سے آ گئی بات, یہ کہاں سے یہ بات, یہ شرح کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, کہاں سے آپ لے کے آئے ہو؟ مطلب یہ بیکار قسم کی باتیں. دیکھیں رزق حلال کمانا یہ مرد کے اوپر فرض ہے, اور کچھ صورتوں کے اندر عورت کے اوپر بھی فرض ہوتا ہے. اب رزق حلال کمانے سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ اپنی فیملی کی بنیادی ریکوائرمنٹس فلفل کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے. اچھا اس کے بعد یہ بتائیں کہ اس کے بعد اگر آپ گرو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں, کوئی ہر چیز میں جتنا مرضی گرو کریں. پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ پرابلم یہ آتا ہے جب آپ اپنے فرائض چھوڑ کے یا فرائض پہ کمپرومائز کر کے آپ پھر سمجھتے ہیں کہ پیسہ کمانا جو ہے نا وہ تو مرد کی ریکوائرمنٹ ہے. اب وہ ریڈ پل موومنٹ سے اور وہ سگار والے انکل سے امپریس ہو کے اب آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو تب معاشرے میں رسپیکٹ ہوگی, پیسہ نہیں ہوگا تب معاشرے میں رسپیکٹ نہیں ہوگی. اب آپ نے یہ سمجھ لیا, اب پرابلم کا آنا شروع ہو گیا. اب پرابلم یہ آنا شروع ہو گیا, اب آپ نے کیا سمجھ لیا, جو آئسولیٹڈ احادیث تھی یا نصوص تھی مردانگی کے متعلق کہ مرد کو فضیلت دی گئی ہے کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے اسی لیے, یا مرد جو ہے وہ قوام ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے, یہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس تھی اس طرح کی ریکوائرمنٹس تھی, یا کبھی مومنٹ یا اس طرح کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو نصوص کو کوٹ کرنا, یہ آپ کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ آپ محنت کریں دنیاوی اعتبار سے بھی حلال رزق کمانے میں. وہ حلال رزق کمانے سے زیادہ اب آپ چلے گئے ہیں لگژریز کے اوپر, آپ نے اس کو بنیادی ریکوائرمنٹس میں سے سمجھ لیا, ٹھیک ہوگا. وین یو ڈو دس, اب آپ کیا کریں, اگین یو آر مس پلیسنگ ورچوسنس. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں. اور ہمارے اچھا اس کے چھوٹے لیول پہ آنے نا, چھوٹے لیول پہ آ جائیں تو ہماری فیملیز کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو لوگ آپ کو یہ بات بولیں گے کہ جی پورا دن گھر سے غائب رہیں گے, بچوں کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیوی کے بارے میں کوئی نہیں پتا, ماں باپ کے کوئی حقوق نہیں پتا, بس محنت کر رہے ہیں, لگے ہوئے. اور جب پوچھا تھا تو کہیں جی آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں نا, کس کے لیے کر رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں نا میں آگے سے, یہ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. لیکن اگر آپ اپنے فرائض کو کمپرومائز کر کے بنیادی ریکوائرمنٹس فلفل ہو رہی ہیں, ہاں ایک ہوتا ہے وہ شخص جس کی بیچارے کی بنیادی ریکوائرمنٹس فلفل نہیں ہو رہی, روٹی کپڑا مکان, ٹھیک ہے, بائی دا وے مکان سے مراد اپنا مکان نہیں ہے, کوٹھی نہیں ہے اس سے مراد کرائے کا مکان بھی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا پردے کا انتظام مکمل ہے تو یہ مکان کی ریکوائرمنٹ آپ کی فلفل ہوئی ہے فرائض کے اعتبار سے. اب آپ اس کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ بیچ میں اپنی فیملی کے حقوق کمپرومائز کر رہے ہیں, ناٹ ایٹ آل. پھر آپ کو ایسا گروپ بھی ملے گا جو کہتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو وہ بھی, یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, نعوذ باللہ, کہاں سے لے کے آئے حدیث, چین کہاں سے آ گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ, آپ کو 1400 سال پہلے چین کا ذکر آپ کو کہاں سے ملنے شروع ہو گئے, اور چین اس وقت کوئی مثال تھی یا وہ مرکز تھا کوئی علم کا وہاں پہ جو آپ چین بھیجنا شروع ہو گئے وہاں پہ؟ مجھے نہیں پتا چائنیز ڈائنیسٹی کب سٹارٹ ہوئی تھی, پروبلی لیٹر دین دیٹ, مجھے یاد نہیں ابھی, آپ لوگ اب کر لیجیے گا. لیکن چین کہاں سے آ گیا؟ اور یہ من گڑت حدیث ہے بائی دا وے, مطلب یہ ضعیف حدیث نہیں ہے, یہ جھوٹی حدیث ہے, فیبریکیٹڈ حدیث ہے, یہ ایبسولوٹلی اٹس این ایبسولوٹ لائے جو نبی صاحب کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے کہاں تک, چین تک بھی تو جاؤ. اچھا پھر ہم کہتے ہیں ایک اور بات جس کو کرتے ہیں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یہ حدیث وہ اب یہ صحیح حدیث ہے. اب علم حاصل کرنا ہر مرد عورت کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے. کون سا علم حاصل کرنا؟ کون سا علم حاصل کرنا, اس کے اوپر آتا ہوں میں ذرا بھی. کون سا علم حاصل کرنا؟ آپ اگر یہ کوڈ کر رہے ہیں نا, ڈگریوں کی بات کر رہے ہو, اگر آپ یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہو, اگر آپ عصری علوم یعنی آپ سیکولر ایجوکیشن کی بات کر رہے ہو, تو پھر اگر یہ فرض ہے تو پھر مائنڈ یو we're not all equally placed to achieve that goal. معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈفرینٹ لیول پہ پیدا کیا ہے, اور اس کے ماں باپ کی جو سچویشن ہے, جو جس جگہ پہ وہ پیدا ہوا ہے, جس سوشو اکنامک سچویشن میں وہ پیدا ہوا ہے, وہ شخص اسی کے مطابق علم حاصل کر سکے, جس کو آپ علم کہہ رہے ہیں. بیسیکلی یہ فنون ہے, میں اس کو علم نہیں کہتا بائی دا وے. یہ جو عصری علوم جو ہے سارے کے سارے یہ فنون ہے سارے کے سارے. ایوری ون از ناٹ ایکولی پلیسڈ. تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ سبحانہ نا انصافی کر رہے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ؟ یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں, مائنڈ یو بائی دا وے, اینڈ ڈونٹ بی الارمڈ بائی دس, ایسے لوگ بھی ہیں
جو بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے یا ڈگریاں کرانے کے لیے زکوٰۃ بھی لے رہے ہیں. یار اللہ کے بندو, مطلب اس پہ باقاعدہ علماء کے آرام موجود ہیں کہ مسجد کی بنانے کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں لی جا سکتی, ایسی آرام موجود ہیں علماء کی, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ بچوں کو عصری تعلیم حاصل کرانے کے لیے, ABC پڑھانے کے لیے اور آکسفورڈ والی کتابیں پڑھانے کے لیے آپ بچوں کو زکوٰۃیں لے رہے ہو. یار واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کہاں سے لے کے آ رہے ہو یہ باتیں؟ ریزن اگین مس پلیس سینس آف ورچوسنس, یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں, بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. اور اس کے چکر میں جو ہے نا وہ کیا ہوا, آپ نے ایک حدیث اٹھائی, اس کا کانٹیکس نہیں سمجھا, اس کی حدود نہیں سمجھی, اور آپ نے یہاں پہ بھی اپلائی کر دی. اچھا اب اس کو اپلائی کر لیں دینی علوم کے اندر بھی, اس کو اپلائی کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں, ہم ہر جگہ کہتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرو, دین کا علم حاصل کرو, بالکل حاصل کرنا ضروری ہے. آئی آسک یو, کیا ہر بندے کے لیے درس نظامی کرنا یا کیا ہر بندے کے لیے عالم بننا ضروری ہے؟ نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ضروری ہو گیا آج کے دور کے اندر؟ چلیں لیٹ می ریفریز اٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کتنے فقی صحابہ تھے؟ فقی صحابہ سے مراد یعنی جو انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے اسلام میں کسی بھی سبجیکٹ کے اندر گہرائی میں, چاہے وہ تفسیر ہے. کتنے صحابہ تھے فقی صحابہ؟ گنتی کے تھے, یو کین کاؤنٹ دیم آن یور فنگر ٹپس, ٹھیک ہے. اور صحابہ کتنے تھے؟ بے شمار تھے. کتنے زیادہ صحابہ تھے. اب اتنے سارے صحابہ جو تھے, یہ جو علم کی اہمیت اب آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے اتنی زیادہ, اور آپ میں سے ہر بندہ لگا ہوا ہے, مطلب جس کے اندر ایپٹیٹیوڈ بھی نہیں ہے, جو مطلب چھوڑے لیٹس ناٹ گو دیئر, جو پڑھنے والا بندہ ہی نہیں ہے, اس کو کتابوں سے الرجی ہے بندے کو, ٹھیک ہے, اس بندے کو بھی جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں تم نے بھی دینی علوم جو ہے نا وہ اس لیول پہ جا کے حاصل کرنے جا کے, وہ نحو صرف پڑھ رہا ہے بیچارہ اللہ کا بندہ, اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی ہے, اس کے اوپر سے گزر رہی ہے. کیوں کر رہے ہیں یہ زیادتیاں کہاں سے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو نہیں تھے. کوئی جنگجو صحابہ بھی تھے, کوئی بھاگ دوڑ کرنے والے بھی تھے, کوئی کاروباری بھی تھے, مطلب یہ سارے لوگ موجود تھے اپنے ٹائم, ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلب اب آپ کہیں گے یار حیدر بھائی آپ کا علم کی اہمیت کو انڈرمائن کر رہے ہیں, استغفر اللہ, میرے پہ شاید یہ کلپ بھی چلا جائے گا شاید ابھی. بالکل بھی نہیں. لیٹ می کلیریفائی دس نا, یہ کلپ پورا لگانا ہے یار جو بھی لگائے گا, ٹھیک ہے. دیکھیں علم حاصل کرنا نا, اس کے اوپر تقریباً تمام علماء جو ہے نا وہ متفق ہیں. علم حاصل کرنا, دینی علوم کا علم بھی حاصل کرنا, وہ کس حد تک لازمی ہے؟ اس حد تک لازمی ہے جو معاملہ آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کرنا, اس کے بارے میں جاننا آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ چھوٹے بچے تھے, آپ کو باقی کے معاملات نہیں سکھائے آپ کے ماں باپ نے, کوئی بات نہیں, ان کا قصور ہے, ان کی جو پکڑ ہوگی ان کی ٹینشن نہ لیں, آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. البتہ جب آپ بالغ ہو گئے, ابھی بھی آپ کو باقی کے معاملات نہیں پتہ, یو کانٹ بلیم اینی ون بٹ یور سیلف دین, اور آپ کی اس کے اوپر پکڑ ہوگی, ٹھیک ہوگا. یہاں پہ آپ وہ آرگیومنٹ نہیں دے سکتے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, اور جو ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا اکثر اوقات, یار مجھے مت بتاؤ پلیز, ignorance is bliss. The argument from ignorance, it's not applicable here. You can't do that anymore. ٹھیک ہے. آپ کی شادی ہو رہی ہے, آپ کو بیوی کو کیسے مینیج کرنا ہے, اگر لڑکی ہیں تو ان کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے, یہ ان کو معاملات نہیں پتہ. یو آر بینگ سنفل ناؤ, کیونکہ آپ کو معاملات پتہ ہونے چاہیے. آپ کاروبار کر رہے ہو, آپ کو حلال حرام, آپ کو بیوی کے بارے میں نہیں پتہ, یو آر بینگ سنفل دین. یعنی یہ جو بات ہے نا کہ یار مجھے نہ بتاؤ, میرے پہ حجت تمام ہو جائے گی, پھر مجھے پلیز نہ بتاؤ. اچھا ایگنورنس میں نہ ہی پتہ چلتا تو بہتر ہے, اب پتہ چل گیا تو اب عمل کرنا پڑے گا. نہیں, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل ایون اف یو ڈونٹ نو. وائی؟ بیکاز یو ور سپوز ٹو نو دیز تھنگس. لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ کوئی چیز نہیں سیکھیں گے نا, کس کا نقصان ہوگا؟ آپ کا اپنا ہوگا, اور دنیاوی اعتبار سے ہی ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن آخرت کے اعتبار سے جو چیزیں آپ پہ لازمی ہیں سیکھنا, اگر آپ وہ نہیں سیکھ رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آخرت میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا اس کا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنا لازمی ہے ہر شخص کے اوپر, وہ اتنا بنیادی علم ہے جو چیزیں اس شخص کے اوپر کرنا فرض ہو چکی ہیں. اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ کیا علم جس کی ہم بات آج کے دور میں, جس کو ہم علم کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم کورسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ بہت اچھے ہیں اور ہونے بھی چاہیے, میں سمجھتا ہوں لازمی ہے اس جنریشن کے لیے خاص طور پہ. مطلب اگر آپ کرپٹو سیکھ سکتے ہیں اور آن لائن مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں, ہر چیز سیکھ سکتے ہیں, تو دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور لازمی ہے, بلکہ اچھی بات ہے, سیکھیں. لیکن اگین جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اس کو کیا سمجھنا چاہیے, اس کو عظیمت ہی سمجھنا چاہیے, اس کو بڑا کام ہی سمجھنا چاہیے, اس کو بیر منیمم ریکوائرمنٹ نہ سمجھنا شروع کر دیں ہر بندے کے لیے. ایوری پرسن از ناٹ دا سیم, ٹھیک ہے. اور
ان پرابلمس کی وجہ سے جو ہم نے مس پلیس کیا نا چیزوں کو، ان پرابلمس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ کمزور ہو رہے ہیں، بلکہ ہم دین کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے اس وقت، دین کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے. میں آپ کے سامنے نا کچھ حدیثیں رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 39 ہے یہ، کہ بے شک اسلام جو ہے وہ آسان ہے، بے شک اسلام جو ہے وہ آسان ہے، دین آسان ہے. تو جو شخص اپنے آپ کو اوور برڈن کرے گا ریلیجن سے، he will not be able to continue in that way. واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، واضح طور پہ جو اس پہ کنٹینیو کرے گا وہ برداشت نہیں کر پائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے 22963، بریدہ اسلمی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے میری ملاقات ہو گئی اور وہ میرے آگے چل رہے تھے، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے پھر ہم ساتھ اکٹھے چلنا شروع ہو گئے. اور کہتے ہیں جب ہم اکٹھے چل رہے تھے تو ہم نے ایک شخص کو وہاں پہ دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، اور بہت زیادہ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ he was performing many bowings and prostrations، بہت زیادہ رکوع اور سجود کر رہا تھا وہ شخص، یعنی وہ عبادت کے اندر مشغول تھا وہ شخص. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا، وہ بریدہ کو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ریا کر رہا ہے اس وقت، he is being ostentatious، he is showing off right now، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں تو یہ بات نہیں جانتا. تو اللہ کے نبی نے آگے سے کیا فرمایا، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اپنے اور اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں رستہ چوز کرنا پڑے گا، درمیانہ رستہ، یو مسٹ ٹیک دا وے آف ماڈریشن، تمہیں میانہ روی کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا. اور ایک مرتبہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہیں میانہ روی کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ فار ہو ایور از سیویئر ان ہز ریلیجن ول بی اوور ویلمڈ، جو کوئی شخص بھی اس کو بہت مشکل بنائے گا اپنے اوپر، اسلام کو اپنے اوپر بہت مشکل بنائے گا اور اپنے آپ کو سمجھے گا نہیں یہ ایک خاص پرٹیکولر انداز کے اندر یہی کرنا ہے، یہ نہیں کروں گا تو میں ڈبے سے فارغ ہوں، میرا اسلام فارغ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایسے سمجھنا شروع ہو گئے تو بھائی جان معذرت کے ساتھ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین یور سیلف، اینڈ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم وین یو ول کرمبل، اور آپ بری طریقے سے فیل کر جائیں گے. ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے 20349، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ verily the best of your religion is the easiest of it، the best of your religion is the easiest of it، جو آپ کے لیے کرنا آسان ہو. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر بہت ہارش مت ہو، کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر تم اپنے اوپر سختی کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تمہارے پہ سختی کرے گا. یعنی تم اپنے اوپر سختی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ سختی سے مراد یہ کہ جو گنجائش دین اسلام دے رہا ہے آپ کو، وہ گنجائش بھی لینے کے آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو متحمل نہیں سمجھ رہے، اور آپ سمجھ رہے نہیں یہ گنجائش جو ہے نا کمزور لوگوں کے لیے ہے، سلیپ از فار دا ویک. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب بھی ویسے ہی کرے گا. اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے بائی دا وے 4904. اس کے علاوہ سبحان اللہ ایک بڑی کمال کی بات یہ، مخلد ابن الحسین جو ہے وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بات ریکمینڈ نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے، کوئی بھی بات ریکمینڈ نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے. غور سے سنیے گا ذرا، یہاں تک کہ شیطان جو ہے وہ اس معاملے کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے 2 طریقوں سے. کوئی بھی بات جو اللہ تعالیٰ ریکمینڈ کرتا ہے، شیطان جو ہے وہ بیچ میں آ کے انٹرفیئر کرتا ہے صرف 2 طریقوں سے. وہ طریقے کیا ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں، کمال بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وکیل بھائی کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ان میں سے کون سے طریقے کو اختیار کرتا ہے شخص، وہ 2 طریقے اپناتا ہے، لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ یو چوز ون وے اور دی ادر. اس کا مقصد آپ کو گمراہ کرنا ہے، اس کا مقصد آپ کو عمل سے ہٹانا ہے. وہ کیا کہتا ہے، either he makes them exaggerate in it or he makes them belittle it. سبحان اللہ. مطلب آپ کمال دیکھیں، اگر آپ اس وقت پورے کیا کہتے ہیں اسلامک پیراڈائم کو دیکھتے ہیں نا آپ، بلکہ اسلامک لینڈسکیپ کو آپ دیکھتے ہیں اکراس دا ورلڈ، آپ کو نظر آئے گا کہ ہر طبقے نے کوئی ایک بات اٹھائی ہے اور اس بات کو ایگزیجریٹ کیا اس حد تک جس کی کوئی حد نہیں ہے. چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ اقامت دین کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے. ایک گروپ نے اس چیز کو اتنا ایگزیجریٹ کیا کہ حدوں سے گزر گئے ہیں، اور ان کو لگتا ہے اس کے بارے میں جو بندہ بات نہیں کرتا یا ہر وقت جو اس بارے میں بات نہیں کرتا وہ بندہ گمراہ ہے.
ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے, اور یہی لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ جو کسی ایک معاملے کو بہت ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی اور معاملے کو بہت چھوٹا کر دیں گے. فار ایگزامپل تصوف, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق باللہ, ایک گروہ آپ کو ملے گا جو عقیدے کو یہاں پہ لے کے چلا جائے گا اور اللہ کے ساتھ تعلق کو یہاں پہ لے کے آ جائے گا, تزکیے کو بالکل مائنس کر دے گا. ٹھیک ہے, ایک اور گروہ آپ کو ملے گا جو علم کو بالکل مائنس کر دے گا, عقیدے کو بالکل زیرو کر دے گا اور اقامت دین کو یہاں لے کے آ جائے گا. یعنی وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا طریقہ کار ہی, وہ چاہتا ہی ہے کہ آپ نا میانہ رو مت رہو, آپ کے اندر بیلنس نہ رہے, دس اور دیٹ, ایکسٹریم پوزیشنز اختیار کر لو, ایکسٹریم پوزیشنز اختیار کر لو. اور اس وقت آپ جتنے گروہ اٹھا کے دیکھ لیں گے نا, آپ بڑے آرام سکون سے آپ کسی ایک گروہ کا نام اٹھا کے دیکھ لیں, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی نیمز, آپ کسی ایک گروہ کا نام اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ایکسپلسٹلی ڈبے بنا کے کہ ان چیزوں میں یہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں میں یہ ان معاملات کو بلٹل کرتے ہیں. ویری ویری کلیئر, آپ بڑے آرام سے کلیئر ہو جائے گا. مطلب آپ کو سبحان اللہ ایسے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا ذکر ہی کرنا بند کر دیا ان لوگوں نے. مطلب ایسی ایسی احادیث ہیں کہ ان سے جو ہے نا وہ درخت بات کر رہے ہیں, جانور بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یا جو تبرک کے بارے میں کچھ احادیث ملتی ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ ان کے وضو کے پانی سے جو ہے وضو کر رہے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں مینشنڈ ہیں, لیکن لوگ مینشن بھی نہیں کریں گے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مینشن کی جا رہی ہے, ان کا انسان ہونا مینشن کیا جا رہا ہے, قرآن مجید مینشن کر رہا ہے, وہ ان باتوں کو ذکر نہیں کریں گے یا اس کی کوئی اور توضیح پیش کر دیں گے اپنی مرضی سے. تو یہ سوال ہے نا, یہ جو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں, یہ ایکسٹریم پوزیشنز آ ہی اسی لیے رہی ہیں. اور مائنڈ یو, میں نے آپ کو جو کہا نا کہ جو لوگ ایکسٹریم پوزیشن اختیار کرتے ہیں اور جو کچھ چیزوں کے ساتھ زیادہ ورچوسنس اٹیچ کر دیتے ہیں, یہ اس کے میں سائڈ نوٹ پہ کہہ رہا ہوں, یہ پرائمری نوٹ نہیں ہے, یہ میں سائڈ نوٹ پہ کہہ رہا ہوں, یہ عمومی طور پہ مسلک کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ اپنے جو مسلک ہوتے ہیں نا, اپنے مسلک کی دعوت کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی ایک ٹاپک کو اٹھا کے اس کو ایگزیجریٹ کرو ٹو دی nth ڈگری, اور اس کے لیے نصوص بھی ہوں گی آپ کے پاس, لیکن یہ ہولسٹک پکچر نہیں ہوگی, ہولسٹک پکچر نہیں ہوگی. اسی لیے سامنے والے بندے کو, جو جاہل آدمی ہوگا نا, عام بندہ جو ہوگا, ہاں یار بات تو صحیح ہے, قرآن حدیث سے بات کر رہا ہے. خوارج کیا کرتے ہیں, جتنے گمراہ کو عقائد والے لوگ آج تک گزرے نا اسلامک ہسٹری کے اندر, وہ سب آپ کو جو ریفرنسز دیں گے نا وہ قرآن و حدیث سے ہی دیں گے. لیکن اگین آئسولیٹڈ نصوص اٹھا کے لے کے آ جانا اور اس کی ایکسپلینیشن نہ پیش کرنا, اس کو کنٹیکسچلائز نہ کرنا, اور اس کے نتیجے میں پھر کسی ایک ٹاپک کے اندر ایگزیجریٹ کر دینا اور کسی ایک کو بلٹل کر دینا, اور نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین واٹ از دا بیئر منیمم فار دا کامن مین, عام آدمی کے لیے, کامن مین کے لیے مطلب بیسک ترین ریکوائرمنٹس کیا ہیں. عام آدمی کے لیے بیسک ترین ریکوائرمنٹس اس دور کے اندر, بائی دا وے یہ میں آپ کو بتا دوں, بہت چھوٹی ہو گئی ہیں. وائی ڈو آئی سے دس, مطلب دس از دا ٹائم وین آپ سمجھ لیجیے کہ میڈیوکریٹی از بینگ پریزڈ, میڈیوکریٹی از بینگ پریزڈ. آپ دور کیوں جا رہے ہیں, میرا آپ کے سامنے یہ بیٹھ کے آپ کو بیان کرنا, یہ اس بات کے بارے میں سب سے بڑی دلیل ہے کہ علم کا لیول کہاں پہ آ گیا ہے. ہم جیسے آپ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں, عام لوگوں سے. اور میں کیا مثال پیش کروں اس کو, یہ لیول آ چکا ہے ہمارا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ عام عوام جو ہے نا وہ ہمیں بھی سر پہ بٹھا کے رکھے گی, یہاں پہ رکھے گی. دس از دا پرابلم. تو اس دور کے اندر جو ہے نا وہ جو بندہ بالکل بیسکس بھی پوری کر رہا ہے نا, اس کو بھی پتہ نہیں کیا سمجھ جاتا ہے, وہ پتہ نہیں کون, یہ کیا کوئی عالم فاضل, کوئی فلاں ڈمکان. یہاں پہ مطلب میری اپنی فیملی کے اندر کئی دفعہ انٹروڈکشن اسٹارٹ میں ہوتا, آج سے کافی سال پہلے انٹروڈکشن یہ ہوتا تھا کہ جی یہ فلانا جی ہمارا پوتا ہے نواز ہے, یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. میں سوچا کہ میں پتہ نہیں میں بڑا کوئی کام کر رہا ہوں, شاید یہ بڑے کمال کی بات ہے یار. مجھے ایسا احساس ہوا کہ یہاں کمال کی بات ہے ان کے لیے کمال کی بات ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے شاید 60-70 سال گزار دیے ہیں. شاید کوئی ایک ان کی زندگی میں 4-5 دن ایسے گزرے ہوں جنہوں نے 5 نمازیں پوری پڑھی ہوں. دیٹس اے بگ ڈیل فار دم. تو اس دور کے اندر اسٹینڈرڈس بہت لو ہو گئے. تو یہ جب اسٹینڈرڈس لو ہوئے نا, ڈونٹ بی دا ون, آپ لوگوں کو سب کو میں کہہ رہا ہوں, ڈونٹ بی دیٹ پرسن جو کہ اس دور کے اندر جو ہے نا وہ
عام بندہ جو بیچارہ بالکل یہ بیسکس پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ جا کے اس کے اوپر نا اتنے کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ اس کے سر پہ تھوپ دیتے ہو، اس کو پہلے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ جا کے آخر میں کہتا ہے میں پھر کس کو فالو کروں، میں کیا کروں پھر. ڈونٹ بی دیٹ پرسن. بیئر منیمم کیا ہے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، چلے میں آپ کے سامنے نا کچھ حدیث رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، سوال کر رہا ہے، سنی ہوگی آپ نے حدیث، سوال کر رہا ہے، اچھا یہ بائی دا وے 4 کام بولے گا، 4 کام بولے گا کہ میں یہ 4 کام کر لوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. یہ ہم سب کے لیے بائی دا وے، ہم سب کے لیے اپلیکیبل ہے کہ میں 4 کام کر لوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا یا رسول اللہ. ایسے یہ پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور جس شخص کو یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو تم کر لو تو تم جنت میں جاؤ گے، یہ صرف اس شخص کے لیے محدود نہیں ہے، یہ پیغام عام ہے، آپ تک بھی پہنچایا جا رہا ہے، میرے تک بھی پہنچایا جا رہا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں وہ آپ سن نہیں ذرا ملاحظہ کریں. وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں فرض نمازیں پوری پڑھوں، صرف فرض نمازیں، میں صرف فرض نمازیں پوری پڑھوں، میں رمضان کے اپنے روزے رکھ لوں، آئی ٹریٹ دا لافل ایز سم تھنگ دیٹ از حلال، مطلب میں حلال کو حلال سمجھوں اور میں حرام کو حرام سمجھوں، جس کو اسلام نے بولا ہے بیسکلی، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی ڈریمز اینڈ ڈیزائر سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اسلام نے اس کو بولا، ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں کی ہیں. کیا چیزیں اس نے بولی ہیں؟ نماز، فرض، روزے، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا. اچھا بائی دا وے وہ سمجھنے کی بات کر رہا ہے اس وقت، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس میں پورا اتر پاؤں گا، حوصلے سے غلطی ہو جائے اس میں کہیں پہ، وہ کہہ رہا ہے صرف سمجھنے کی بات کر رہا ہے. اور اس کے اوپر کیا کہتا ہے؟ اور اس کے بعد میں اس کے اوپر کوئی اضافہ نہ کروں. سوال دیکھیں بندے کا، کہہ رہا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر کوئی اضافہ نہ کروں، یہ 4 کام کروں پھر اس کے اوپر کوئی اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ یہ سوال آپ آج جا کے آج کسی سے پوچھیں جا کے، پھر آپ کو جواب ملے گا آگے سے بڑا مزیدار قسم کا. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. میں نے آپ کو بتایا بڑے ہائی لافٹی گولز رکھنا بہت اچھی بات ہے، لازمی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آگے سے؟ جواب کیا؟ ہاں، یس. گویا کہ عام بندے کے لیے بڑا آسان طریقہ بتا دیا، فرض نمازیں، فرض روزے، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو، دیٹس اٹ. اور اوپر ایکسٹرا بھی کچھ نہ کرو، تم جنت میں چلے جاؤ. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہ فرائض یہ بھی پورے نہیں ہوتے تو آبویسلی پھر ہم ایکسٹرا کام کرتے ہیں تاکہ اس میں سے ایک کمپنسیشن ہو جائے ہماری، تو اچھی بات ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ بیئر منیمم کرائٹیریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں جنت میں داخلے کے لیے. دس از انف. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے 1478، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی اخلاص کے ساتھ یہ بات بولے گا کہ لا الہ الا اللہ، ہی ول بی ایڈمیٹڈ انٹو پیراڈائز، اس کا جنت میں داخلہ ہو جائے گا. 7 شرائط نہیں اٹیچ کی، جو اخلاص کے ساتھ یہ بولے گا کہ جنت میں کہ میں ایک لا الہ الا اللہ، صرف اتنی بات، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. obviously دس از ناٹ اے ریزن فار یو ٹو پک اٹ اپ اینڈ سے کہ محمد رسول اللہ لگانے کی ضرورت نہیں ساتھ، پھر بھی ہو جائے گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو اور مجھے سمجھانے کے لیے بات ہے. اگین میں نے آپ کو بتایا نا چیزوں کی ڈیمارک کس چیز کو کیوں بتایا جاتا ہے، یہ بیئر منیمم بتایا جا رہا ہے آپ کو اور میرے لیے، بیئر منیمم بتایا جا رہا ہے کہ یار یہ کر لو یار، یہ کافی ہے. لیکن دیکھیں اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ سنسیئرلی، اخلاص کے ساتھ جنت میں داخلے کی ضمانت مل رہی ہے آپ کو یہاں پہ. ایک اور حدیث بخاری کی روایت ہے 6423، فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہ ایک شخص تھا بیسکلی، یہ عتبان بن مالک الانصاری، ہی واز اے مین فرام دا ٹرائب آف بنی سالم. کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی if anybody comes on the day of resurrection، قیامت کے روز کوئی شخص آتا ہے جس نے یہ بات کہی ہو، اس وقت نہیں کہہ رہا، جس نے یہ بات کہی ہو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ، سنسیئرلی، اور ساتھ ایک اور چیز بھی اٹیچ کر دی، اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. جسٹ امیجن، جو پہلی حدیث تھی نا، اس حدیث کی بیسس کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو
وہ بندہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کے پھر ایونچولی جنت میں آ جائے گا. یہ ایک باقاعدہ ایک رائے موجود ہے علماء کی, ایک علماء کی باقاعدہ ایک معتبر رائے موجود ہے. اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک مرتبہ زندگی میں اس نے یہ کہا ہو سنسیئرلی لا الہ الا اللہ, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سنسیئرلی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں. اتنی بڑی بات, اتنی بڑی بات. یہ میرا اور آپ کا یہاں پہ جمع ہونا, کورسز کرنا, علم حاصل کرنا, ٹھیک ہے, بڑے بڑے کام کرنا, چیریٹی کرنا, فلاں کرنا, ڈمکان کرنا, یہ سارے کے سارے کام میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے, سارے نیکی کے کام ہیں. لیکن ان کے ذریعے اگر یہ چیزیں فلفل نہیں ہو رھی, اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو رہی, بیچ میں کہیں پہ ریاکاری آ رہی ہے, کہیں پہ اور مقاصد آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ سارے کے سارے کام کرتے ہوئے ہماری 5 نمازیں پوری نہیں ہو رہی, یا ہمارے فرض, ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ہم سے راضی نہیں ہیں, یہ سارے معاملات کرتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچ جائیں گے؟ جتنے مرضی اس کے بعد آپ نعرے لگا لیں, دینداری کے نعرے لگا لیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ اقامت دین کے نعرے لگا لیں, فلاں کے نعرے لگا لیں, جس مرضی کے نعرے لگاتے رہیں, نتھنگ از گونا بینیفٹ یو, کوئی کام نہیں آنے والی چیز. تو عام بندے کے لیے, اور ہم سب جو ہے نا وہ عام مسلمان ہیں, ہم سب کے لیے جو بنیادی مقصد ہے وہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے جنت میں پہنچ جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یہ ہمارا بنیادی مقصود, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہم بیچ میں ایڈ سبٹریکٹ کر رہے ہیں which are not beneficial to this equation, یہ ساری چیزیں ریڈنڈنٹ ہیں, یہ بیکار باتیں ہیں ساری کی ساری, یہ کچھ معنی نہیں رکھتی. تو اس لیے عام بندے کے لیے, مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, عام بندے کے لیے یہ بیسک ترین چیزیں کرنا یہ ریکوائرمنٹ ہے. خالی بیسک ترین چیز, نمازیں آپ کی پوری ہوں, آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھ رہا ہو, حرام آپ نہ کھا رہے ہوں, سود میں آپ ملوث نہ ہوں, جہاں تک ہو سکتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گناہوں سے. دیٹس اٹ, دیٹس اٹ. اور کہیں پہ آپ کو فیصلہ کرنا ہو نا, کہیں پہ خیر بھی اور شر بھی ہے. ایک کام ہے جس میں اگر پارٹیسپیٹ کروں گا تو اس میں کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر نا کوئی چیزیں کمپرومائز بھی کرنی پڑی ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے دونوں چیزیں برابر برابر ہیں. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے وہاں پہ؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب شر اور خیر کا موازنہ کیا جائے, دونوں چیزیں برابر ہوں, تو شر کو زائل کرنا, شر کو اوائڈ کرنا, نقصان سے بچنا, اٹ ٹیکس پریسیڈنس اوور گیننگ اینی سارٹ آف مصلحت. کوئی بھی فائدہ لینا, شر سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دین کی خاطر, ہم دین کی خاطر جی دعوت دینے کے لیے جی یہاں جا رہے ہیں, جہاں جا کے ہم خود, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی رحمت سے ہی لوگوں کو جنت میں بھیجوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی معیوب بات نہیں, اور یہ بات کوئی عقل سے باہر کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو معاف کر دے اور کسی کو بھی جنت میں بھیج دے, اور جس نے جیسی مرضی زندگی گزاری ہے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے, انصاف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہ جو انصاف ہے, اس انصاف کے اندر اگر اس بندے کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو آبویسلی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے پوری زندگی ایسی گزاری اور ایک نے پوری زندگی ایسی گزاری, لیکن اللہ سبحانہ کے نزدیک یہ ساری باتیں نا یہ بے معنی ہے. بے معنی کس سینس میں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ ڈز ناٹ لک ایٹ دا کوانٹٹی آف یور ڈیڈس, ہی لک ایٹ دا کوالٹی آف یور ڈیڈس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہے اور وہ ایک لہجے کے لیے بھی آپ اس کیفیت میں پہنچے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی, تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. لیکن ہم جو پوری زندگی صرف کرتے تھے انہی کاموں کے اندر, وہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کیا چیز قبول ہو رہی ہے, اس لیے وی کانٹ رسک اٹ, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی کانٹ رسک اینڈ وی شوڈنٹ رسک. اس لیے ہم کہتے ہیں یار پوری زندگی صرف کر دو اللہ تعالیٰ کے لیے, پتہ نہیں کون سی ادا, کون سی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, کس جگہ پہ, کس لمحے پہ. اسی لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں. باقی الٹیمیٹلی جنت میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں لے کے جائے, تو یو ول بی امیزڈ وہاں پہ آپ کو کون کون ملے گا جن کو ہم نے شاید اپنی طرف سے بالکل فارغ بھی کیا ہوگا نا, وہ بھی شاید آپ کو ملیں گے. بھائی جان کیسے ہو, خیریت سے ہو, آپ کو کیا لگ رہا تھا تو اس لیے وی کانٹ پلے گاڈ ہیئر, بیسکلی وی کانٹ پلے گاڈ ہیئر. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے. ہاں ہم اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کفار کے بارے میں بھی اگر کوئی ایک کافر بھی فوت ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں بھی معین طور پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جہنم میں جائے گا,
یہ کہنا چاہیے کہ جو کفر کے اوپر مرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. جنرل بات کرنی چاہیے ہمیشہ, اس طرح معین نہیں کرنی چاہیے چیزوں کو. دس از ناٹ اپروپریٹ. خیر آپ کو پتہ ہے لیکن یہ بڑی مشکل بات لگتی ہے, ہماری جو عادت ہے یہی ہے ایسے کر کے جنت جہنم کے فیصلے کرنا. ہم عمل کے بارے میں بات نہیں کرتے, ہم جنت جہنم کے فیصلے کرتے ہیں ڈائریکٹ. اس لیے وی شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے. جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا, اس میں جو بھی خیر کی بات تھی وہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی, اور جو کوئی بھی اس کے اندر کمی تھی, کوتاہی تھی, غلطی تھی, وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفر اللہ و اتوب الیک.